بہت سارے پہلوؤں پر کام کرتی ہے، معاشرے کے لیے، اپنے سماج کے لیے انہوں نے اپنی زندگی کو وقف کیا ہوتا ہے. تو یہ ایک ایسی شخصیت ہیں جو اس سے پہلے بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، اور ان کا بہت بڑا کام، فلنتھراپسٹ ہیں، اپنے سماج کے لیے بہت سارا کام کرتے ہیں، سماجی بہبود کے لیے، ٹورزم کے لیے، اپنے علاقے کے حوالے سے بات کرتے ہیں. لیکن سب سے بڑا جو ان کا کام مجھے لگتا ہے، جو کہ جس کے لیے انہوں نے اپنی زندگی کو، اپنے لکھنے پڑھنے کی صلاحیتوں کو، اپنے جو ان کا ان ڈیپتھ نالج ہے اس کو انہوں نے وقف کر رکھا ہے، وہ ہے ان کا اپنا آبائی علاقہ اور ان کی اپنی آبائی زبان. خطہ مردم خیز جو ہے، سوات اور کالام وہاں پر سے تعلق رکھتے ہیں. تروالی ان کا علاقہ ہے اور ان کی زبان کا بھی یہی نام ہے. میں شاید صحیح سے نہیں بول پاؤں گی، وہ خود زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن چونکہ اس سے پہلے بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، زبانوں کے ماہر ہیں اور آتھر ہیں، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں. میں نے اسے کہا نا کہ اپنے سماج کے لیے بہت سارے کام کرتے ہیں. زبیر تروالی ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم زبیر صاحب. جی وعلیکم السلام بشرا، بہت شکریہ مجھے پھر آن لائن لینے پر. پچھلے سال بھی میں پروگرام تھوڑا سا کیا تھا، اس سال بھی آپ نے لیا، بہت شکریہ اس کے لیے. جی زبیر صاحب، آپ کا کام جو ہے، اس وقت بھی ہم نے آپ سے بات یہ کی تھی کہ معدوم ہوتی ہوئی زبانیں جن کو خطرات درپیش ہیں ان کو محفوظ کیسے بنانا ہے. لیکن یہ والے سوال سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ اس وقت آپ کے ایک سال درمیان میں گزر گیا، تو اب آپ کی اسٹڈی کیا کہتی ہے پاکستان میں، دنیا بھر میں جو نئی ریسرچز سامنے آئی ہیں، جو نئی تحقیقات آئی ہیں، مادری زبانیں کتنی اہم ہیں ہمارے لیے؟ ایک سال میں تو یہ کہوں گا کہ دنیا میں ایک بیداری، جس طرح کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بیداری بڑھ رہی ہے دنیا میں، اور دنیا میں فکر مندی بڑھ رہی ہے، اس طرح جو لینگویجز، جو زبانیں معدوم ہوتی ہے ان کے بارے میں بھی لوگ بڑے سینسٹیو ہوتے جا رہے ہیں. بالکل. اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ ہمارے ملک میں، پاکستان میں پہلے فرض کرے زبانوں کے حوالے سے اگر ایک آدھ سرگرمی ہوتی تھی تو اب کئی سرگرمیاں ہوتی ہیں. پہلے اگر بڑے آرگنائزیشن یا بڑی تنظیمیں اس طرح کا زبانوں کے حوالے سے بات نہیں کرتے تھے، تو اب وہ زبانوں پر بات کرنا شروع کیا ہے. تو یہ ایک اہم تبدیلیاں ہیں، اگرچہ سرکاری سطح پر تو کچھ ایسا ہے نہیں. ہاں ایک بات ہے کہ 2023 میں جو ڈیجیٹل مردم شماری ہوئی تو اس میں گزشتہ مردم شماریوں کی نسبت جن میں 9 زبانیں تھیں تو اس میں 14 زبانیں شامل کی گئی تھی. یہ ایک تو بہت ہوپ بڑی فلی ڈیولپمنٹ ہے کہ آپ کے نیشنل گریڈ کے اوپر یہ بات آ گئی کہ 14 زبانیں. جی، تو ابھی نیکسٹ جو مردم شماری ہوگی تو اس میں اس سے بھی زیادہ زبانیں ہوں گی. تو کچھ اچھا ہو رہا ہے، مطلب اچھا، پرائیویٹ. مجھے لگتا ہے زبیر صاحب کہ انٹرنیٹ کے زیادہ استعمال جیسے جیسے ہوتا جا رہا ہے ویسے ویسے ان ساری چیزوں کی اہمیت بھی بڑھ رہی ہے، ثقافت کی، مادری زبانوں کی، اور علاقائی سطح کی جو ہمارے رسوم و رواج ہیں، فوک وزڈم ہے، ان سب کو لوگ سمجھنے کی بھی شاید کوشش کر رہے ہیں. جی جی، یہ انٹرنیٹ اور گلوبلائزیشن دیکھیں ایک اس کا نیگیٹو پہلو بھی ہے، منفی کے. وہ ایک پوری دنیا میں ایک ہوموجنائزیشن یا یکسانیت لاتی ہیں، لیکن ساتھ وہ یہ بھی لاتی ہیں کہ لوکل گلوبل بن سکتا ہے. تو لوکلائزیشن بھی گلوبلائزیشن کے ساتھ ساتھ ابھر رہا ہے. تو یہ، اور اس میں ایک بڑا کردار آپ نے اچھا پوائنٹ کیا کہ انٹرنیٹ کا ہے، سوشل میڈیا کا ہے، جو یوٹیوب کا ہے. اب پہلے ہماری زبانوں میں فرض کریں لوگ شاعری کرتے تھے یا کہانیاں سناتے تھے یا گاتے تھے، تو وہ ان کو کوئی پلیٹ فارم نہیں ملتا تھا کہ لوگوں کے ساتھ ایک بڑی تعداد میں ان کو شیئر کرے. تو اب یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، ٹویٹر، دوسرے اس طرح کی پلیٹ فارم ہیں، تو اب لوگ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں. اور اسمارٹ فون نے بڑا انقلاب لایا ہے. بالکل. اب آپ جہاں بھی بیٹھے ہیں، کسی پہاڑی پہ، کسی کہاں تو آپ نے اپنی زبان میں کوئی ویڈیو بنا لیا، کوئی آپ نے اس میں کوئی شاعری کر لی، کوئی کہانی سنائی، تو ویڈیو بنا کر آپ نے پھر سوشل میڈیا پر چلایا، اور وہ آگاہی بھی پھیل گئی اور کنیکشن بھی لوگوں کے بڑھ گئے. بالکل ایسا ہی ہے، اور اس کی وجہ سے نا جو آپ کی کمیونٹی ہے اس تک آپ کی رسائی بہت آسانی سے ہو گئی ہے. آپ کے علاقے کے کوئی لوگ اگر یورپین کسی کنٹری میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ بھی وہاں سے جوائن ان کر سکتے ہیں، وہ کوئی کراچی میں، لاہور میں بیٹھے ہیں، وہ بھی جوائن ان کر سکتے ہیں. تو اب جی جی بالکل. بالکل. جی، ہمارا جو ڈائسپورا جو ہے، فرض کر ہمارا تو اپنے علاقے کے علاوہ پاکستان کے بڑے شہروں میں بھی ہماری تروالی کے لوگ رہتے ہیں، تو ان کے بیچ جو رابطے ہیں وہ زیادہ ہو گئے ہیں، فاصلے گھٹ گئے ہیں، اور یہ سارا انٹرنیٹ کی وجہ سے. تو بالکل. یہ بہت اچھے پہلو ہے اس کے.
अच्छा, اور اس کے ساتھ میں نے یہ بھی دیکھا کہ جو مختلف زبانیں بولنے والے لوگ ہیں وہ بعض اوقات سمجھ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، لیکن چونکہ انٹرنیٹ پر ٹرانسلیشنز کی سہولتیں انسٹنٹ موجود ہیں، آپ کسی کیپشن کو جو ہے وہ اٹھا کر فوراً ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں، تو یہ وہ بھی ہے جی یہ سہولت اگرچہ بہت کم زبانوں میں ہے اور بہتر بھی نہیں ہے. اردو میں کافی حد تک بہتر ہوئی ہے، لیکن باقی زبانوں میں اب بھی اس میں بہتری کی ضرورت ہے. تاہم کچھ نہ کچھ تو ہو سکتا ہے. ابھی میں دوسری بات یہ کہوں، فرض کرے میں جن زبانوں پر کام کرتا ہوں جو شمالی پاکستان کی زبانیں، ان میں ایک بڑی تعداد دارتی یا ڈارڈک لینگویجز ہے. وہ 20 کے قریب زبانیں ہیں. پہلے یہ لوگ مختلف وادیوں میں مطلب ایک دوسرے سے انتظامی طور پر بھی اور جغرافیکلی بھی بہت الگ الگ وادیوں میں رہتے ہیں. تو اب انٹرنیٹ کی وجہ سے ان میں بھی ایک ہم آہنگی اور ان میں بھی قربت بڑھ گئی کہ ہماری روٹ تو ایک ہے، ہمارے اینسسٹر ایک ہے، ہماری زبان پہلے ایک تھی اور اب اس کی مختلف زبانیں ہیں. تو یہ بھی ایک مطلب ایک بڑی میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ڈارڈک قومیت ابھر رہی ہے پورے شمالی پاکستان میں، تو بھی انٹرنیٹ کی وجہ سے. صحیح. اچھا، اور مجھے یہ سوال جو ہے وہ پوچھنا ہے، بہت سارے لوگ ہمارے جب میں ابھی لائیو کالز کا ایک سیشن کر رہی تھی تو وہ یہ بھی جاننا چاہ رہے تھے کہ ہم اپنی زبانوں کو محفوظ کیسے بنا سکتے ہیں. میرے ساتھ سندھ سے مارواڑی کمیونٹی کے کچھ لوگ تھے، انہوں نے اپنی زبان میں کچھ گیت بھی ہمیں سنائے. تو یہ اس طرح کی زبانیں جن کے بارے میں شاید ہم بہت زیادہ جانتے بھی نہیں ہیں، تو کیسے محفوظ کر سکتے ہیں ہم زبانوں کو؟ اس میں دیکھیے ہمارے پاکستان میں کوئی 78 زبانیں بولی جاتی ہیں. اب اس میں زیادہ تر لوگوں کو 5 زبانوں کا پتہ ہے، باقیوں کا پتہ ہی نہیں ہے. اور وہ باقی زبانیں بولنے والوں کی تعداد کم ہے، یا دور دراز علاقوں میں ہیں، یا کہیں انٹیریئر سندھ میں ہیں. تو بلوچستان کے اندرونی بلوچستان ہے یا شمالی پاکستان بہت بڑا ڈائیورس زبانوں کے حوالے سے خطہ ہے. اب ان میں اب جو زبانیں معدوم کیوں ہو رہی ہے، یہ ایک اس پر دیکھنا ہے کہ زبانیں جب ہم بڑا ایک جو اس کا اسکیل ہے، مطلب ہم پیمانہ ہے کہ اگر ایک زبان ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل نہیں ہوتی زبانی کلامی بولی کی حد تک یا تحریری طور پر، تو وہ اس زبان کو خطرہ ہوتا ہے. جی تو میرا یہی خیال ہے کہ بہت ہمیں سب کو مطلب ریاست یا سرکار حکومتوں کو ایک طرف چھوڑ کر ہمیں یہ ایک ہماری ذمہ داری بننی چاہیے، وہ یہ کہ ہم اپنی زبانوں کو اپنی اگلی جنریشنز میں ان کو منتقل کرنے کا انتظام کرے. مطلب گھر میں اپنی زبان ماں بولی بولے، اپنی مادری زبان بولے، گھر میں ان کو مادری زبان کی کہانیاں سنائے، اپنے بچوں کو جو ضرب الامثال ہے وہ سنائے، اپنے بچوں کو پرووربس جو ہے وہ سنائے، کہانیاں سنائے اپنی ماں بولی میں. تو اس طرح یہ زبان منتقل ہو جائے گی. اس کے بعد دوسری صورت جو ہے وہ تحریری ہے. پھر اس زبان کو تحریر میں لائے اور اس کو تحریری طور پر، تعلیمی طور پر اس کو اگلی نسلوں تک منتقل کیا جائے. تو سب سے اہم نقطہ وہ یہی ہے کہ ایک زبان وہ ویگرس ہوگی، وہ پائیدار ہوگی اگر اس زبان کو ساری نسلیں بولتے ہو. مطلب بچہ بھی صحیح. بولتا ہو اور 80 سال کا بوڑھا بھی بولتا ہو، خواتین بھی بولتی ہو، مطلب وہ اور گھر میں جو بات ہو رہی ہو، اس کمیونٹی میں جو بات ہو رہی ہو، اس کو وہ سب لوگ سمجھ سکتے ہو، اس کا بیک گراؤنڈ، بالکل اس کا کانٹیکسٹ سمجھ سکتے ہو. بہترین بات یہ ہے کہ گھر سے شروع ہو، پھر جی. محلہ، پھر گاؤں، پھر علاقہ. تو گھر میں اگر ہم اپنی زبان بولنا بند کر دیں گے تو یہ پھر محلے میں بند ہو جائے گی، پھر علاقے میں بند ہو جائے گی، تو زبان تو مٹ جائے گی. زبیر صاحب، میں نا ایک بہت سارے لوگوں سے ظاہر ہے میں ملتی ہوں، جرنلسٹ ہوں، آپ بھی بہت سارے لوگوں سے ملتے ہوں گے. لوگوں میں ایک احساس کمتری میں نے دیکھا اپنی زبانوں کو لے کر. حالانکہ جو بڑی علاقائی زبانیں ہیں، میں اگر ان کی بھی بات کروں، پنجابی ہے، پشتو ہے، براہوی ہے، سندھی ہے، کہ ہاؤس ہولڈ میں ہمارے ہاں ماڈرن ہاؤس ہولڈ جس کو آپ کہتے ہیں، جو جدیدیت کی طرف لوگ راغب ہو رہے ہیں، وہ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ اپنی مادری زبان بولتے ہوئے جھجکتے ہیں یا ایک خوف میں مبتلا ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے بچے اگر صرف مادری زبانیں سیکھیں گے تو وہ انگریزی نہیں سیکھ پائیں گے اور دنیا کی دوڑ میں کہیں پیچھے رہ جائیں گے. اس خوف سے کیسے چھٹکارا ملے؟ ابھی ہمارے یہ مسئلہ ہمارے تعلیمی پالیسیوں کا ہے کہ وہ پالیسیاں ایسی بنائی گئی ہیں کہ ایک زبان کو جو انگریزی ہے اس کے بعد اردو زبان ہے،
ان اس کو اتنی ترجیح دی گئی ہے کہ لوگوں نے اپنی جو ثقافتیں اور اپنی زبانیں ان کو کمتر گردانا شروع کیا. اور اس کی وجہ ہے کہ وہ پالیسیاں جو اوپر سے بنتی ہے وہ ٹرکل ڈاؤن ہوتی ہے, وہ رویہ پھر بنتا ہے, پھر لوکل عوامی سطح پر رویہ بن جاتا ہے. تو ایک تو یہ, اب اس کا ایک واحد علاج یہی ہے کہ ہمارے یہاں معاشرے میں جو زبانوں کے حوالے سے ایک تعصب پایا جاتا ہے, کہ فرض کریں میں اپنی زبان یہاں شہر میں بولوں تو مجھے بڑے جو ڈومیننٹ کمیونٹیز کے لوگ ہیں وہ کہیں گے کہ یہ تو جڑ جاہل رسمک ہے, کہاں سے پہاڑی ہے. یہ تو ظاہر پینڈو ہے ہے. اگر یہ پینڈو ہے اور مجھ میں اگر وہ ہمت نہ ہو تو میں تو ظاہر ہے چھوڑ دوں گا. تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ, اور دوسروں کو بھی سمجھانا ہے کہ فرض کرے میری زبان میرے راستے میں رکاوٹ نہیں ہے, بلکہ میرے لیے ایک ایکسٹرا ایڈوانٹیج ہے. مطلب فرض کرے میں اردو بولتا ہوں, پشتو بولتا ہوں, انگریزی تھوڑے بہت بولتا ہوں, تو اگر میں ایک اور چوتھی زبان اپنی بولتا ہوں تو میرے لیے وہ ایک ایکسٹرا فائدہ ہوا, بالکل, نہ کہ وہ میرے لیے کوئی رکاوٹ. تو یہ بات وہ کرنی ہے. اور جو آپ بتا رہی ہے کہ ہم یہ جو ایجوکیشن ہمارے ملک میں ہو رہا ہے, وہ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ فرض کر ہم جب بھی کہتے ہیں کہ ان زبانوں کو ایجوکیشن میں لائے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید پورے ملک میں 78-70 زبانیں سب کو سکھانی. ایسا نہیں ہے. مطلب جہاں جو زبان بولی جاتی ہے وہاں کے بچے ابتدائی تعلیم اسی زبان میں حاصل کریں, اور پھر آگے دوسری زبانیں قومی اور انٹرنیشنل کوئی زبان شامل ہو سکتی ہے. تو یہ کنسپٹ ہمارا غلط ہے ایجوکیشن کا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ابتدائی تعلیم مادری زبانوں میں ہو, اس کے آگے پھر قومی زبان کوئی بہت بین عالمی الاقوامی زبان زبانیں ہوں. کوئی آ سکتی ہے. تو یہ ایک تصور بدلنا ہوگا. یہ پنجاب میں فرض کریں آپ پنجابی مادری زبان میں اس میں تعلیم شروع کریں, اس کے ساتھ آپ اردو شامل کریں, پھر انگلش شامل کریں, تو آپ اس میں یہ بھی دیکھیں کہ بچوں کی جن کی مادری زبان پنجابی ہے ان کی پھر اردو اور انگلش کی تعلیم بھی اچھی ہو جائے گی, کیونکہ وہ جو ان کے پاس ایک پہلے گھر میں انہوں نے سیکھا ہوا ہے, ایک جو ان کے سیکھا ہوا ایک ریسورس ہے, کیپٹل ہے, سرمایہ ہے, وہ ضائع نہیں ہوگا بلکہ وہ دوسروں کے ساتھ ایڈ ہو کر اس میں مفید فائدہ لائے گا. تو بالکل یہ ایسا ہی, تعلیمی تصورات چینج کرنے پڑیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. بہت شکریہ زبید ارولی صاحب, ایک بار پھر آپ نے ہمیں جوائن کیا اور ہمیشہ آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. آج بھی آپ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ مادری زبانوں کا دفاع کیا اور ہمیں ایک بار پھر یہ احساس دلایا کہ ہمیں اپنی مادری زبانوں کو سیکھنا ہے, ان پر کام کرنا ہے, اور ان کے بغیر ہم اپنا کلچرل وزڈم جو ہے وہ آگے لے کر نہیں جا سکیں گے. ہمارا لوک ورثہ جو ہے نا, جس میں بہت زیادہ عقل سمجھ کی باتیں ہیں, جو ہماری علاقائی جو ہمارے موسم ہے, جو ہماری خوراک ہے, ہمارا رہن سہن ہے اور ہماری طرز فکر ہے, وہ علاقائی زبانوں کے ساتھ منسلک ہے. چیر مہربانی, چیر شکریہ. آج 21 فروری اور یہ عالمی طور پر زبانوں کا دن منایا جاتا ہے, جی, اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی زبانوں کے بارے میں ہمیں احساس ہو, اور ہمیں ہمارے جو اپنا انڈیجنس وزڈم ہے, ہماری جو دیسی حکمت ہے, ہمارے جو گھروں میں بڑوں کے پاس جو علم پڑا ہے, ہمیں اس کے بارے میں ہمیں فکر مندی ہو اور اس کا قدر اور احترام ہو. شکریہ. بہت شکریہ.